الصراط المستقیم، المتوسط بین الافراط والتفریط۔ المتوسط بین الافراط والتفریط، وہ راستہ اب یہ سمجھنا ہوگا جو افراط و تفریط کے بین بین ہو، اس میں افراط بھی نہ ہو تفریط۔ افراط کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو مرتبے سے بڑھانا، تفریط کسی چیز کو مرتبے سے کم کرنا، اور ان دونوں پر لفظ بولا جاتا ہے غلو کا۔ غلو، افراط بڑھا دینا، تفریط کم کر دینا، افراط تو تفریط۔ تو صراط مستقیم ہے بین الافراط والتفریط، المتوسط بین الافراط والتفریط، افراط تفریط کا درمیانی راستہ، معتدل راستہ۔ لیکن ایک آج کل مولوی کہتا ہے اعتدال، جو آج کا ملا اعتدال کہہ رہا ہے یہ اعتدال دلہ سے ہے، اور جو میں اعتدال کہہ رہا ہوں یہ اعتدال عدل سے ہے۔ عدل سے اعتدال اور ہے، اور دلہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ دیوس کو دلہ کہتے ہیں، پتہ نہیں پشتوں میں کیا کہتی ہے۔ ہاں، تو مولوی جو آج کل اعتدال کی تعلیم دے رہا ہے نا، یہ اعتدال ہے دلہ سے، اور جو اصل اعتدال ہے وہ کس سے؟ عادل سے۔ تو المتوسط بین الافراط والتفریط۔ اب یہاں سمجھو، ہمیشہ سے گمراہی ان دو راستوں سے آئی ہے، یا افراط یا تفریط۔ یہ جو افراط و تفریط ہے عقائد میں بھی ہے، اعمال میں بھی ہے، دونوں جانبیں۔ تو یہود جو تھے ان میں بعض مسائل میں تفریط تھی، بعض مسائل میں افراط تھا۔ نصارہ بعض مسائل بلکہ اکثر مسائل میں ان میں افراط رہا۔ مثلا یہودی ہے، حضرت عیسیٰ کا معاملہ دیکھ لے تو یہودیوں نے تفریط کی، حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، نسب کا انکار کیا، بی بی مریم پر زنا کی تہمت لگائی۔ اور اس کے مقابلہ میں نصارہ آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، ثالث و ثلاثہ کہا، اور بی بی مریم کو معبودیت کا درجہ دے دیا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ افراط۔ انہوں نے کیا کی؟ تفریط۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ان ہوا عبد انعمنا علیہ، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں وہ عیسیٰ مگر عبد شان والا بندہ، ہم نے اس پہ انعام کیا۔ اب دن میں نصارہ کے خلاف نصارہ کا رد، اور انعمنا علیہ یہود کا رد۔ یہودی تفریط کا شکار تھے، نصارہ افراط کا، تو اب دن کہہ کر نصارہ پر رد کیا، انعمنا علیہ کہہ کر یہود پر رد کیا۔ اور اسلام نے حضرت عیسیٰ کی وہ پوزیشن بتائی جو صراط مستقیم والی، کہ اللہ کے شان اور عظمت والے عبد بندے ہیں۔ اسی طرح اس امت میں بھی وہی افراط اور تفریط ہے۔ مثلا روافض اور اہل تشیع، صحابہ کے متعلق دیکھ لے،
کہ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں افراط سے کام لیا اور باقی صحابہ کے حق میں تفریط. حضرت علی کو الوہیت کا مقام دیا اور ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان کا بھی انکار کر دیا. تو اس طرح انہوں نے تفریط کی. اہل سنت یہ صراط مستقیم پہ. صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی برحق اور ابو بکر و عمر عثمان بھی برحق مومن، پکے مومن، تینوں کے فضائل شان برحق کے. البتہ فرق کس کا ہے؟ مراتب کا ہے. خوارج کو دیکھ لو، انہوں نے حضرت علی کو کافر کہہ دیا، روافض نے الہ کہہ دیا، خوارج نے تکفیر کی حضرت علی المرتضیٰ کی. اب خارجی یہودیوں کی طرح تفریط میں چلے گئے اور رافضی نصارہ کی طرح افراط میں چلے گئے. اور اہل سنت جو علی کا مقام ہے وہی مقام اہل سنت مانتے ہیں. تو یہ بھی صراط مستقیم بین الافراط والتفریط. ایک ایک مسئلے کو اس میزان پہ لے آؤ، جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں سب کو لاؤ. یہی حالت ہے قرآن مقدس کے بارے میں کہ ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن مقدس کے بیان میں بالکل شتر بے مہار ہے اور انہوں نے صرف لغت دیکھی ہے. جیسے پرویزی منکرین حدیث، تو وہ صرف لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جو لغت میں ہے بس وہی قرآن ہے. اور لغت میں دیکھا. اور ایک طبقہ اس کے مقابل آیا تفرید یہودیوں کی طرح. انہوں نے یہ کہا کہ قرآن امام کے بغیر یا اکابر کے بغیر یا بزرگوں کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا. تو وہ عیسائیوں کی طرح افراط میں گئے اور یہ کیا گئے. اب صراط مستقیم کیا ہے یہ آئے گا انشاءاللہ ظہر کے بعد. آج ہمارے سبق کا یہ حصہ ہے کہ قرآن مقدس کی بعض آیات وہ ہیں جو قابل تفسیر ہیں اور اس کی تفسیر کے اصول ہیں. ہر ایک آدمی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اور ہم نے کہا قرآن نام ہے النظم الدال علی المعنی. تو نظم محفوظ ہے تو معنی بھی 14 صدیوں سے محفوظ ہے. اس نہ نظم میں گڑبڑ ہو سکتی ہے نہ معنی میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. معنی وہی ہے جو 14 صدیوں سے آ رہا ہے کیونکہ قرآن نام ہی ہے. ایک تو آپ نور انوار میں پڑھتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرو، لفظ اور معنی دونوں کا نہیں. النظم الدال علی المعنی، یہ قرآن اس کا نام ہے. تو جیسے نظم محفوظ ہے اسی طرح معنی بھی محفوظ ہے. اگر معنی اپنی مرضی کا کرنا ہو اور اس کا اسی طرح مسئلہ ہے جیسے قرآن اپنی طرف سے گھڑنا ہو، نظم اپنی طرف سے گھڑنا ہو. تو ہم کہتے ہیں بھائی جو قرآن مقدس کا معنی ہے وہ 14 صدیوں سے محفوظ ہے. اس لیے البتہ قرآن مقدس کی بعض آیات البینات وہ بیان کی محتاج نہیں، اور بعض آیات جو ہیں وہ مجملات مبہمات وہ بیان کی محتاج ہیں اور ان کا مبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، آپ اس کے مبین ہیں. تو ایک وہ پارٹی ہے کہتی ہے قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، اور ایک وہ ہے کہ جو لغت میں ہے اپنی مرضی سے ہر کھوتا ریڑھی والا قرآن کا مفسر ہے اور ہر جلیبیاں بیچنے والا قرآن کا مفسر ہے جس کو سنجے کا کوئی پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جو وہ افراد
اور تفرید کے درمیانی راستہ۔ اسی طرح حدیث کا معاملہ لے لو تو یہاں پر بھی افراط تفریط ہے۔ ایک طرف منکرین حدیث ہے جو حدیث رسول کو حجت ہی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں پیغمبر کی حیثیت ڈاکیا جیسی ہے، ڈاکیا آیا خط دیا فارغ، باقی پیغمبر کی کوئی حیثیت ہی معاذ اللہ نہیں، تو یہ پرویزی ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسرے غالی ہیں کہ انہوں نے ہر جھوٹ موضوع ضعیف بلا تحقیق، کسی حدیث کی کتاب میں بات آ گئی انہوں نے کہہ دیا قالا رسول اللہ، جہاں آ گیا آنکھیں بند کر لی اور اسے حدیث کا درجہ دے دیا۔ تو یہ افراط ہے، پرویزیوں کی تفریط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حدیث رسول حجت ہے، البتہ یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ پیغمبر کی بات ہے یا نہیں، یا آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تحقیق ضروری ہے کہ پیغمبر کریم کی بات ہے بھی صحیح یا نہیں، یہ تحقیق کرنا ضروری۔ اب ہم درمیان میں کھڑے ہیں، ایک طرف ہم پہ وہ اسلحہ تانے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں، حدیث کی حیثیت ہی نہیں، اور یہ بخاری جو ہے یہ اجمی سازش ہے اور فلاں سازش ہے، اور یہ سارے اجمی اور راویوں نے 300 سال بعد یہ سازش کی ہے، یہ مقابل اسلام ہے، اینٹی اسلام ہے، فلاں ایک یہ گروہ ہے، اور ایک اس کے بالکل مقابلے کھڑا ہے جو کہتا ہے بخاری لا ریب کتاب ہے، اور اس کی کسی چیز پر کوئی اعتراض کرے ایمان سے فارغ ہے، اس کی کسی چیز پہ اعتراض نہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں غالی ہو، تم افراط والے وہ تفریط والے۔ ہم کہتے ہیں بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری ہے، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہے، لیکن بخاری نہ منزل من اللہ ہے نہ لا ریب ہے۔ لا ریب صرف قرآن ہے، منزل من اللہ صرف قرآن مقدس ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو بخاری کے لیے میزان بھی ہم تولیں کسوٹی ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، بے شک یہ صراط مستقیم ہے۔ ہم کنارے پہ تقلید لے لو، مسئلہ تقلید میں افراط و تفریط ہے۔ ایک طرف اہل حدث ہے تو اہل الحدث وہ لفظ تقلید سے چڑھتے ہیں، تقلید کا کہیں لفظ آ جائے تو اہل حدیث کا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تقلید تقلید تقلید، جیسے کسی نے کوئی ماں بہن کی گالی نکال دی ہے، تو مطلقاً تقلید پر برستے ہیں اور مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف بریلر للڑ ہیں، اور بریلر اور للڑ بزرگ یہ تقلید میں اتنے اندھے ہیں، ایک تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ تقلید کا اہل کون ہے، تقلید ہوگی کس کی۔ انہوں نے ہر بزرگ جو 10 سال پہلے مر گیا وہ مجتہد ہے اور اس کی تقلید ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ محل تقلید ہے کیا، انہوں نے عقائد میں مقلدین کی تقلید کو ایمان کا رکن سمجھا ہوا ہے۔ یہ عبارت میری سمجھے ہو، عقائد میں مقلدین کی تقلید کو ایمان کی بنیاد بنا دیا، تو یہ وہ اندھے مقلد ہیں، اور ادھر غیر مقلد ہیں جو مطلقاً تقلید کے منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ بھی غالی، یہ وہ یہودیوں کی طرح، یہ عیسائیوں کی طرح، اور صراط مستقیم درمیان میں۔ ہم کہتے ہیں تقلید محمود یہ حق ہے اور درست ہے، اور تقلید محمود کا مطلب یہ ہے کہ نص کے مقابل نہ ہو اور اہل کی ہو، نص کے مقابل نہ ہو اور کس کی ہو، اہل کی ہو، نہ اہل کی نہ ہو، اہل کی ہو اور نص کے مقابل نہ ہو، اس تقلید کو ہم مانتے ہیں۔ اب ہمارے دائیں سائڈ بھی بائیں سائڈ بھی پورے شیاطین ہیں، ایک طرف ایسے تقلید میں مستغرق
کہ نصوص کی پرواہ ہی نہیں، دوسری طرف ایسے تقلید کے بے ایمان منکر کہ وہ صحابہ کی تقلید کرنے کے لیے بھی، ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو یہ ہے افراد و تفرید اور صراط مستقیم درمیان، اس کا نام ہے اعتدال. یہ ہے اعتدال، صحیح اعتدال. اسی طرح کوئی مسئلہ لے لو، مسئلہ علم الغیب لے لو، تو یہاں پر بھی دو پارٹیاں ہیں، ایک پرویزی نیچری، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخبار غیبیہ کے بھی منکر ہیں. اگر آپ کوئی غیب کی خبر بتا دیں کوئی حدیث پڑھ کے کہ آپ نے یہ پیشین گوئی کی فلاں، وہ بے ایمان اس کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں غیب کی خبریں بھی پیغمبر کو پتہ نہیں. اس کے مقابل بریلر اور شیعہ کھڑے ہیں، وہ علم الغیب انبیاء اولیاء فقراء کے لیے مانتے ہیں، علم الغیب عطائی. ہم کہتے ہیں نہ بھائی، ایک گروہ یہودیوں کا، دوسرا عیسائیوں کا، ایک افراط والا ایک تفریط والا، ہمیں صراط مستقیم والے. ہم کہتے ہیں انبیاء کرام کو بے شمار امور غیبیہ کی خبریں دی گئی، مطلع کیا گیا، لیکن علم الغیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. انبیاء کا علم وہ ذالک من انباء الغیب ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب الا ولیکن یجتبی من رسلہ من یشاء. تو علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. اخبار غیبیہ یہ علوم الانبیاء میں ہے، اس لیے وہ تفریط والے یہ کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں. اسی طرح مسئلہ حیات ممات لے لو، اس میں بھی ایک طرف یہودی ہیں دوسری طرف عیسائی ہیں، ایک افراط والے دوسرے تفریط والے. ان میں ایک وہ گروہ ہے جو معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا گروہ تو وہ موت کے بعد روح کو بھی فنا مانتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو روح ہے یہ ٹائر والی ہوا ہے، یہ گئی اور ختم ہو گئی، اور روح بھی ختم ہو گئی مرنے کے ساتھ. دوسری طرف یہ للڑے یہ کہتے ہیں کہ روح مرنے کے عمل تو نکلتی نہیں تو پھر اسی جسم میں ہوتی ہے. تو یہ وہ عیسائی ہیں اور وہ تفریط والے، یہ افراط والے. ہم کہتے ہیں بھائی روح، موت کا مطلب ہی انفکاک الروح ہے، اور موت کے بعد روح دراکہ ہے، معذب منعم ہے، اور رہ گیا جسم. انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں، باقی کسی کی گارنٹی نہیں. تو ادراک بالکل حق ہے، میت کا ادراک بھی، لیکن وہ ادراک کے برزخی ہے، ادراک دنیاوی نہیں ہے. تو اب ایک پارٹی مطلقاً ادراک کی منکر ہے اور ایک سب کوئی دنیا والا مان کے کھڑی ہے. تو وہ افراد یہ تفریق. ہم المتوسط بین الافراط والتفریق. اسی طرح کوئی مسئلہ لے لو، جو مرضی جس نے جو پوچھنا ہو، اللہ کے فضل سے صراط مستقیم اس امت میں جتنے مسائل ہیں اس پہ اشاعت التوحید و سنہ ہے. ہر مسئلے بھی، کوئی مسئلہ خلف الامام، رفع الیدین، آمین بالجار، وہ تو مسئلے ہیں ہی ایسے فروعات ہیں. ان میں صرف یہ ہے کہ غیر مقلدین کا غلو ہم توڑتے ہیں جو ان مسائل میں غلو کرتے ہیں، ورنہ تو وہ تو فروعات ہیں. فروعات کا تعلق صراط مستقیم غیر مستقیم کے ساتھ نہیں، علمی اختلافات ہیں، لیکن وہاں ہماری بات ہوتی ہے ان کے غلو کے ساتھ. تو مسئلہ صحابہ کا ہو، عصمت الانبیاء کا ہو، حجیت حدیث کا ہو، فہم قرآن کا ہو، کوئی مسئلہ بھی آپ لے لیں، حاضر ناظر، علم الغیب، مختار، کوئی مسئلہ بھی لے لیں، تو کہیں افراط ہوگا کہیں تفریط ہوگی، اور صراط مستقیم ہے بین بین. یہ ہے راہ اعتدال. کتنا